بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ اور بلال رضی اللہ عنہ کو بخار ہو گیا۔ بیان کیا کہ پھر میں ان کے پاس عیادت کے لیے گئی اور پوچھا، محترم والد بزرگ، آپ کا مزاج کیسا ہے؟ بلال رضی اللہ عنہ سے بھی پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے؟ بیان کیا کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بخار ہوا تو وہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے: ہر شخص اپنے گھر والوں میں صبح کرتا ہے اور موت اس کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور بلال رضی اللہ عنہ کو جب افاقہ ہوتا تو یہ شعر پڑھتے تھے: کاش مجھے معلوم ہوتا کہ کیا میں پھر ایک رات وادی میں گزار سکوں گا اور میرے چاروں طرف اذکر اور جلیل مکہ مکرمہ کی گھاس کے جنگل ہوں گے، اور کیا میں کبھی مجانہ مکہ سے چند میل کے فاصلے پر ایک بازار کے پانی میں اتروں گا، اور کیا پھر کبھی شامہ اور طفیل مکہ کے قریب دو پہاڑوں کو اپنے سامنے دیکھ سکوں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ کو اس کی اطلاع دی۔ آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، ہمارے دل میں مدینے کی محبت بھی اتنی ہی کر دے جتنی مکہ کی محبت ہے، بالکل اس سے بھی زیادہ، اور اس کی آب و ہوا کو ہمارے موافق کر دے، اور ہمارے لیے اس کی مد اور سا میں برکت عطا فرما۔ اللہ اس کا بخار کہیں اور جگہ منتقل کر دے، اسے مقام جفا میں بھیج دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے آپ کو کہلاوا بھیجا۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت سعد رضی اللہ عنہ اور ہمارا خیال ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ تھے کہ میری بچی بستر مرگ پر پڑی ہیں، اسی لیے ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جہاں تشریف لائے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کہلوایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے، جو چاہے دے اور جو چاہے لے لے، ہر چیز اس کے جہاں متین و معلوم ہے، اسی لیے اللہ سے اس مصیبت پر اجر کے امیدوار رہو اور صبر کرو۔ صاحبزادی نے پھر دوبارہ قسم دے کر ایک آدمی کو بلانے کو بھیجا، چنانچہ آپ کھڑے ہوئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ پھر بچی ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں اٹھا کر رکھی گئی اور وہ جانکی کے عالم میں پریشان تھی۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رحمت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں جس کے دل میں چاہتا ہے رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اپنے انہی بندوں پر رحم کرتا ہے جو خود بھی رحم کرنے والے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیہاتی کے پاس اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ راوی نے بیان کیا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی عیادت کو تشریف لے جاتے تو مریض سے فرماتے، کوئی فکر کی بات نہیں، انشاءاللہ یہ مرض گناہوں سے پاک کرنے والا ہے۔ لیکن اس دیہاتی نے آپ کی ان مبارک کلمات کے جواب میں کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ پاک کرنے والا ہے؟ ہرگز نہیں، بالکل یہ بخار ایک بوڑھے پر غالب آ گیا ہے اور اسے قبر تک پہنچا کے رہے گا۔ آپ نے فرمایا کہ پھر ایسا ہی ہوگا۔ ایک یہودی لڑکا عبدوس نامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔
وہ بیمار ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مزاج پرسی کے لیے تشریف لائے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام قبول کر لے، چنانچہ اس نے سلام قبول کر لیا۔ اور سعید بن مصعب نے بیان کیا اپنے والد سے کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب ہوا تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس مزاج پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ کچھ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے ایک مرض کے دوران مزاج پرسی کرنے آئے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بٹھا کر نماز پڑھائی، لیکن صحابہ کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھ رہے تھے۔ اسی لیے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام اس لیے ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، پس جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، جب وہ سر اٹھائے تو تم مقتدی بھی اٹھاؤ، اور اگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر پڑھو۔ ابو عبداللہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مطابق قول حضرت حمیدی یہ حدیث منسوخ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر مرض الوفات میں نماز بیٹھ کر پڑھائی اور لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر اقتداء کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کو بخار آیا ہوا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ سے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم چھوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو بڑا تیز بخار ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مجھے تم میں کے 2 آدمیوں کے برابر بخار چڑھتا ہے۔ میں نے عرض کیا، یہ اس لیے ہوگا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دگنا اجر ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ اس کے بعد ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی مسلمان کو مرض کی تکلیف یا کوئی اور تکلیف ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس طرح گراتا ہے جیسے درخت اپنے پتوں کو گرا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گدھے کی پلان پر فدق کی چادر ڈال کر اس پر سوار ہوئے اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کو اپنے پیچھے سوار کیا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبیدہ رضی اللہ عنہ کی عیادت کو تشریف لے جا رہے تھے۔ یہ جنگ بدر سے پہلے کا واقعہ ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئی اور ایک مجلس سے گزرے جس میں عبداللہ بن ابی ابن سلولہ بھی تھا۔ عبداللہ ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ اس مجلس میں ہر گروہ کے لوگ تھے، مسلمان بھی، مشرکین بھی، یعنی بت پرست اور یہودی بھی۔ مجلس میں عبداللہ بن رواح رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ سواری کی ایک گرد جب مجلس تک پہنچی تو عبداللہ بن ابی نے اپنی چادر اپنے ناک پر رکھ لی اور کہا کہ ہم پر گرد نہ اڑاؤ۔ پھر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا اور سواری روک کر وہاں اتر گئے۔ پھر آپ نے انہیں اللہ کی طرف بلایا اور قرآن مجید پڑھ کر سنایا۔ اس پر عبداللہ بن ابی نے کہا، میاں، تمہاری باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر حق ہیں تو ہماری مجلس میں انہیں بیان کر کے ہم کو تکلیف نہ پہنچایا کرو۔ اپنے گھر جاؤ، وہاں جو تمہارے پاس آئے ان سے بیان کرو۔ اس پر حضرت ابن روا رضی اللہ عنہ نے کہا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہماری مجلس میں ضرور تشریف لائیں، کیونکہ ہم ان باتوں کو پسند کرتے ہیں۔ اس پر مسلمان، مشرکوں اور یہودیوں میں جھگڑے بازی ہو گئی
اور قریب تھا کہ ایک دوسرے پر حملہ کر بیٹھتے، لیکن آپ انہیں خاموش کراتے رہے جہاں تک کہ سب خاموش ہو گئے۔ پھر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہو کر سعد بن عبیدہ رضی اللہ عنہ کے جہاں تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا، سعد، تم نے سنا نہیں ابو حبابہ نے کیا کہا؟ آپ کا اشارہ عبداللہ بن ابی کی طرف تھا۔ اس پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے معاف کر دیجئے اور اس سے درگزر فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ نعمت عطا فرما دی جو عطا فرمانی تھی۔ آپ کے مدینہ تشریف لانے سے پہلے اس بستی کے لوگ اس پر متفق ہو گئے کہ اسے تاج پہنا دیں اور اپنا سردار بنا لیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس منصوبے کو اس حق کے ذریعے جو آپ کو اس نے عطا فرمایا ہے ختم کر دیا تو وہ اس پر بگڑ گیا جی جو کچھ معاملہ اس نے آپ کے ساتھ کیا ہے اسی کا نتیجہ ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔